مصطفیٰ کو جو اولاد عطا کی ہے وہ علی کی صلب سے عطا کی ہے۔ ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہم رشتہ داری میں پکے ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بھائی ہیں۔ یہ اسوتن، یہ جہاں ایک زاویے سے قابل تعریف بحث ہے، دوسرے زاویے سے قابل مذمت بات ہے۔ رشتہ داری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رشتہ داروں کے اتحاد کی بنیاد پر تو تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم نبی پر تہمت لگا دو، کسی پہ ظلم جا کے کرو، کسی کو کنویں میں پھینک دو، کسی پہ تہمت لگا دو۔ تمہارا رشتہ داری کے بنیاد پر جمع ہونا قابل تعریف تھا، مگر تم اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہو۔ جو شخص اپنی حدوں کو نہ پہچانتا ہو وہی شخص معاشرے میں فساد کا سبب ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر شخص کی زندگی میں سور پتیاں ہونی چاہیے کہ یہاں مجھے رکنا ہے اور یہاں کسی اور کو گزرنا ہے۔ تو اب یہ اسوہ کی بنیاد پر، خاندان کی مضبوطی کی بنیاد پر عزیزان گرامی کچھ بھی کر بیٹھے، ہمارا بڑا خاندان نہیں، یہ قابل مذمت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اسے کسوٹی بناتے ہیں نا، ہم اسوہ ہونا، بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہم بڑے خاندانی طور پر بڑے مضبوط ہیں، ہم سارے رشتہ دار ایک ہیں، پھر وہ اس بنیاد پر گھمنڈ کرنے والے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ آبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ، ہمارے بابا یعقوب جانتے ہیں نبی ہیں، جانتے ہیں نبی ہیں۔ جیسے یہ بھائی جانتے تھے کہ نبی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کھلی گمراہی میں، ایسے نبی کی امت بھی تو جانتی تھی اور کہہ رہے تھے کہ ہزیان کہہ رہے ہیں۔ سرکار کو بھی تو ہزیان کی نسبت دی گئی نا، وہ بھی جانتے تھے کہ نبی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی ہیں، مگر گھمنڈ اور غرور ہے کہ ہم بہت مضبوط لوگ ہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا عزیزان گرامی، جو اس لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہمارے سارے رشتہ دار مضبوط ہیں، یہ جو اس بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہم غالب ہیں، وہ پھر نبی پر تہمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ نبی کے رونے کو زندہ کے رونے سے تعبیر کر کے لفی ضلال مبین کہتے ہیں۔ جب یہ نبی کے بیٹے نبی کو یہ کہہ سکتے ہیں تو اگر آج امت کی ایک تعداد حسین پہ رونے والوں کو کافر کہتی ہو، کون سے تعجب کی بات ہے بھائی؟ وہ بھی تو زندہ تھے اور زندہ پہ رو رہے تھے یا نہیں؟ حضرت یعقوب زندہ پر رو رہے تھے نا، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ پہ رونا جائز نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے شہید زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا شہید زندہ ہے، اور شہید زندہ ہے اور زندہ پہ رونا جائز نہیں ہے، تو یہ تو شہید ہے، ان پہ رونا تم کہہ رہے ہو جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف تو بظاہر ظاہری طور پر بھی حیات رکھتے تھے، حیات ظاہری بھی رکھتے تھے، اور حضرت یعقوب رو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رونا ندامت کا رونا نہیں تھا، حسرت کا رونا تھا۔ حضرت یعقوب حسرت کا گریہ کر رہے تھے، میں نہیں تھا جب میرے بچے کو کنویں میں پھینکا گیا، میں نہیں تھا، میں ہوتا تو یہ نہیں ہونے دیتا۔ جیسے یعقوب حسرت کا گریہ رو رہے تھے، ایسے امت مصطفیٰ حسین پر حسرت کا گریہ رو رہے ہیں۔ ہم کربلا میں ہوتے تو یہ نہ ہوتا، ہم امام کو تنہا نہ چھوڑتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّ آبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ، ہمارے بابا کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کھلی گمراہی، کبھی کوئی کہتا ہے کافر، کبھی کوئی کہتا ہے مشرک۔ کیا فرق ہے اس طرح کے اندر؟ کبھی اکثریت کی بنیاد پر دوسروں کو کافر کہا جاتا ہے، کبھی تعداد کی گھمنڈ میں ہم جمہور مسلمین ہیں، اکثریت مسلمانوں کی جو بات کر رہی ہے اس بات کو سچا اور صحیح کہا جاتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، میں اپنے مضمون میں ہوں، ہم اسوۃ، ہم متحد ہیں۔ ایک ہونا، کسی کا ایک جگہ جمع ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح اور حق پر ہوں۔ یہ ہم بات بڑی تفصیل پہلے کر چکے ہیں۔ اکثریت کی بنیاد، قرآن تو اکثریت کی مذمت کر رہا ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقہون، اکثر تو سمجھتے نہیں ہیں، اکثر تو صاحبان عقل نہیں ہے،
اکثریت کی تو قرآن مجید نے کسوٹی کبھی مانی نہیں ہے. اکثریت کی کسوٹی کو قرآن نے نہیں مانا ہے. کسوٹی حق ہے چاہے اکیلا کھڑا ہو. کسوٹی حق ہے چاہے تنہا کھڑا ہو. تعداد کی بنیاد پر باطل حق نہیں بنے گا. تعداد کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوگا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بابا کو کھلی گمراہی کے اندر ہے. تہمت لگ رہی ہے نبی کے اوپر. توہین رسالت ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے توہین رسالت؟ آج غیر مسلموں کی توہین رسالت پر ریلیاں نکالنا غیرت اسلامی کے مطابق مجھ پر آپ پر لازم ہے کہ ہم آواز بلند کریں, احتجاج کی سطح کو بلند کریں, لیکن پہلے مجھے اپنی کتابوں پر بھی تو غور کرنا ہوگا. کہیں میری کتابوں میں تو توہین رسالت نہیں بھری ہوئی جس کی بنیاد پر غیر مسلم کو موقع ملتا ہے کہ وہ توہین رسالت کے کچھ مقالے اور تحریریں پیش کرتا ہے. مجھے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. جی میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ چند موٹے موٹے عیب اور خامیاں شیعوں کی ہیں, چند موٹی موٹی خامیاں اہل سنت کی ہیں. جب تک میں اپنی خامیوں کی طرف توجہ نہیں کروں گا اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی. جب تک اہل سنت اپنی باتوں کی طرف نظر ثانی نہیں کریں گے, کبھی تفصیل سے بات ہو, میں صرف ممبر پر اس مائک پر تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اس سے زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو نہ آپ کے ہاں قابل ہضم ہے نہ ان کے ہاں قابل برداشت ہے. یہ تو نجی گفتگو کی بات ہے, مگر موضوع دے رہا ہوں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. لہذا آپ دیکھیے کہ تہمت لگا رہے ہیں نبی کے اوپر کہ یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے. اگر آپ کی سماعتیں اگر نہیں الحمدللہ میرے ساتھ, الحمدللہ میرے ساتھ ہے. جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, جو چیز ظرف میں ہوتی ہے نا وہی باہر آتی ہے. جو چیز ظرف میں ہوتی ہے, جو چیز ظرف میں ہوتی ہے مظروف ظرف کے مطابق ہوتا ہے, جو چیز ظرف میں وہی ابھر کے باہر آتی ہے. کبھی ابو طالب کے چاہنے والوں نے کسی کو کافر کہا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. زمخشری اہل سنت کے عالم ہیں, وہ اس کی تشریح کے اندر کچھ فرمانے ہیں کہ ان سے مراد یہاں پر یہ تھا کہ ہمارے بابا جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. کبھی فرماتے ہیں اہل سنت کے علماء تفسیر کے اندر کہ ہمارے بابا جو ہے وہ حق سے ہٹ گئے ہیں. سیوطی کہتے ہیں کہ ہمارے بابا غلط فہمی کا شکار ہیں. تو یہ کوئی بھی تعبیر استعمال کی جائے, ان آبانا لفی ضلال مبین, ہمارے بابا کھلی گمراہی کے اندر ہیں, یہ توہین رسالت ہے. اور توہین رسالت عزیزان گرامی مسئلہ اللہ کا ہے, مسئلہ اللہ کا ہے. نبی کی توہین کرنے والا امت اسے معاف نہیں کرے گی. نبی کی توہین کرنے والے کو امت معاف نہیں کرے گی. نبی کی توہین کرنے والے کو اللہ حق رکھتا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ اللہ کا ہے. نبی اللہ کا نمائندہ ہے, نبی کو اللہ نے بھیجا ہے. یہ چیز ہی نہیں ہے اپنی ذاتی, یہ اللہ کی چیز ہے. اللہ نے اسے اپنا کام دے کر بھیجا ہے, اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے, اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا اللہ معاف کرے گا. جہاں جہاں نبی کی توہین قرآن میں سے آئے ہیں, وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی مکرم جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے. سارا مدینہ نبی کے ساتھ گیا, 2 لوگوں کے علاوہ. 2 لوگ نہیں گئے, انہوں نے مخالفت کی مسلمان ہونے کے باوجود, اور کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, اور سارا شہر چلا گیا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ پورا مدینہ, سارے مسلمان ان سے سوشل بائیکاٹ کریں, ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں. اور اتنا مسلمانوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ قرآن کہتا ہے ضاقت علیہم الارض, ان کے اوپر زمین تنگ پڑتے رہی. کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا, کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. یہ تنہا ہو گئے تھے پوری زمین کے اوپر. تو یہ دونوں چلے گئے صحرا کے اندر, اور انہوں نے دونوں نے اپنے ہاتھ باندھ کر اور مناجات کرنا شروع کیا, اللہ میں معاف کر دے. یہ کئی دن تک مناجات کرتے رہے, معافی مانگتے رہے اللہ سے. پھر آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب, میں نے انہیں معاف کر دیا ہے, تم بھی انہیں معاف کر دو. تو اسی طرح آل
یہ کیونکہ اللہ کا جرم ادا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، یہ مجرم ہے اللہ کے، تو اللہ معاف کرے گا تو یہ معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی، ان ایام میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یعنی غیبت کے ایام میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی بات غیر ارادی طور پر بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ارادی طور پر تو ہونی ہی نہیں چاہیے، کہ جس کے لیے معافی کا رستہ ہمیں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ معصوم ظہور میں نہیں ہے، معصوم ہے مگر ظاہر نہیں ہے، معصوم ہے مگر میں نہیں پہچانتا، میں کہاں جا کر کہوں گا، اس لیے کہ باب اللہ معصوم ہے، اللہ سے مجھے معافی مانگنی ہے تو میں ان کے دروازے پر آؤں گا تو اللہ معاف کرے گا۔ اے میرے حبیب، ان جاؤک، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تب انہیں معاف کرنا، میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو ان ایام کے اندر اولیاء الہی کو ڈھونڈنا پڑے گا، عرفاء کو ڈھونڈنا پڑے گا، نہیں معلوم ان میں سے کس کے پاس کتنی توانائی ہے کہ جو اللہ سے پیغام نازل کروا دے۔ لہذا غیبت خود ایک مصیبت ہے، غیبت خود ایک مصیبت ہے ان ایام میں۔ اچھا، پھر غیبت رکھی بھی اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، غیبت رکھی بھی آخری زمانے میں تاکہ 1,24,000 نبی اور 11 اماموں کی زندگیاں تمہارے سامنے ہوں، غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی تاریخیں تمہارے سامنے ہیں، قرآن میں مثالیں ہم نے بھر دی ہیں، کیا تمہارے لیے حجتیں تمام نہیں ہوتی جو تم وہی غلطی کر بیٹھے؟ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، یہ مشکل وقت ہے، یہ مصیبت کا وقت ہے، جسے غیبت کا وقت کہا جاتا ہے۔ عزیزو، جتنی مصیبت میں ہم ہیں اس سے زیادہ مصیبت میں امام وقت ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے؟ مضطر کون ہے؟ ہم کتنے مضطر ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں، جی ہم کتنے مضطر ہیں ہم خود جانتے ہیں، لیکن امام ظہور پانے کے لیے کتنے مضطر ہیں قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیت کے مطابق وہ امام ہی جانتے ہیں۔ ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں، ہر شب بدھ مسجد سہلا میں جاتے ہیں، ہر شب بدھ مسجد جمکران میں جاتے ہیں اور روتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ ایک عارف سے مراد ہرگز ہمیشہ عالم نہیں ہوتا، کوئی مجتہد ہوگا تو کوئی عارف ہوگا۔ کتنے ہی عرفاء ہیں جو درزی تھے، جوتیاں بنانے والے موچی تھے، کتنے ہی عرفاء ہیں، کتنے ہی عرفاء ہیں ہمارے ہاں اولیاء الہی ہیں جو باتھ روموں کے باہر لوٹا بن کے رکھنے والے تھے۔ ضروری نہیں ہے، یہ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ جب بھی ہم کہیں کہ عارف عرفاء، ہمیشہ ذہن میں یہ نہیں کہ ہمیشہ کوئی عالم بھی ہوگا تو عارف بنے گا، کیا معلوم کہ گناہوں سے بچنے کے سبب ایک لمحے میں حجاب آنکھوں سے ہٹے اور عارف ہو جائے انسان۔ بڑی واقعات ہیں، میں وقت تنگ ہو گیا اور مسائل شروع کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ بڑے واقعات ہیں۔ وہ رجب علی خیاط، وہ درزی تھے نا، حضرت آیت اللہ بہتر جا کر ان سے کہتے تھے میرے لیے دعا کرو۔ رجب علی خیاط، وہ کاظم کربلائی بکریاں چراتے تھے، جی پاکستان کے اندر یہ روڑی کے اندر ایک نیاز علی ملنگ، کبھی نیاز علی ملنگ کے اوپر پوری تقریر مجھے کرنی ہوگی، کیا عارف آدمی تھا۔ یہ جمبیر واگریجی کے اندر مولانا غلام مہدی نجفی صاحب، سندھ کے اندر 4-5 بڑے عارف تھے، وہ کوئی ہل چلانے والا تھا، کوئی گاڑی چلانے والا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ عارف کا مطلب عالم ہمیشہ عالم ہی عالم، ہاں علماء میں عارف زیادہ ہیں، یہ طے ہے، علماء میں عارف زیادہ ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ عارف ہمیشہ کوئی عالم ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی، لہذا ایک لمحے کے لیے بھی اگر میں نے توانائیاں ہونے کے باوجود میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا دیا، کیا پتہ کہ اسی وقت حجاب بھی آنکھوں کے سامنے سے اور درجات نصیب ہو جائے، عظمتیں نصیب ہو جائیں، عظمتیں نصیب ہو جائیں۔ بس عزیزو، چلیے، وہ جو ایک عارف نے 40 دن چلتا کیا کہ میں امام وقت سے، امام زمانہ سے ملوں،
تو اس سے زیارت ہو گئی مسجد سہلہ میں، امام کی مسجد سہلہ میں۔ اللہ آپ سب کو کوفہ لے جائے، عراق، ایران، مقامات مقدسہ، مدینہ، مکہ، تمام شام بی بی کا روزہ نسبتاً زائرین اس میں کم ہو گئے ہیں، تمام مقامات مقدسہ پہ ہمیں حاضری کی توفیق ہو۔ مسجد سہلہ میں امام کی زیارت ہوئی، اس نے جو سلسلہ کیا تھا نا کہ امام سے ملاقات ہو جائے، تو کیا دیکھا کہ امام روتے ہوئے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، جس وقت ملاقات ہو رہی ہے امام باہر نکل رہے ہیں کہ اندر آ رہے ہیں۔ امام سے معرفت ہو گئی، بتایا امام ہے، پیروں میں گرنے والا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے ساری رات میں یہاں رہا، سب مجھ سے اپنی اپنی حاجتیں مانگنے آئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے نوکری مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے ترقی مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے اولاد مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے میری تنخواہ بڑھ جائے، کوئی اپنی بیماریوں کی شفا مانگنے آیا، مگر مجھے کوئی نہیں مانگنے آیا۔ ضمنی طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں نا، جب ہم اپنے دعائیں مانگ رہے ہیں آخر میں امام زمانہ کے ظہور کی دعا بھی کر لیتے ہیں۔ جب ساری اپنی باتیں کر لی ہم نے، کبھی ہوا ہم نے کہ ساری دعائیں چھوڑ کر صرف ایک ہی دعا کی ہو؟ بہت مشکل ہے۔ ضمنی طور پر دعا کر لیتے ہیں کہ امام آ جائیں، امام کا ذکر ہو جائے۔ فرمایا میں ساری رات سے یہاں اپنے محبت کرنے والوں کے پاس تھا، سبھی اپنی اپنی حاجتیں تو مانگ رہے تھے، وہ ہم نے حل کر دی، وہ ہمارا کام ہے، ہم باب اللہ ہیں، ہم باب اللہ ہیں، اللہ نے ہمیں واسطے فیض بنایا ہے، مگر یہ مجھے نہیں مانگ رہے، ضمنی طور پر مجھے مانگنے آئے، اور کوئی تو یہ بھی نہیں مانگتا۔ عزیزو، وہ جو مستر ہے، وہ جو غیبت کے ایام میں ہم سے زیادہ ہمارا منتظر ہے، وہ ہر شب جمعہ کربلا جاتا ہے، زیارت ناہیہ پڑھتا ہے، سلام ان رخساروں پر جن پر مٹی لگ گئی تھی، السلام علی خط الطریب، خط کہتے ہیں رخسار کو، طریب جس پر مٹی لگی ہوئی ہو، سلام ہو اس رخسار پر جس پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ رخسار کون سا رخسار ہے؟ وہ حسین ابن علی کا رخسار ہے۔ سلام ہو ان سروں پر جن کو نیزے کی انگلیوں پر اٹھایا گیا تھا، سلام ہو ان سروں پر جن سے چادریں اتاری گئی تھی۔ میرے مولا امام مہدی کربلا کے شہیدوں اور اسیروں کو سلام کرتے ہوئے ایک چھوٹے بچے پہ بھی سلام کرتے ہیں، سلام ہو رباب کے دودھ پیتے بچے علی اصغر پر۔ ہر شب جمعہ اجر و کمال اللہ، اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازیں آزاد کریں گے، جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں مجلس میں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے، یہ بلند آواز میں گریا کرنے والے ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے۔ اجر و کمال، اجر و کمال، خدا کسی غم میں رہتا ہے سوائے میں اہل بیت میں رونے اللہ والوں میں مرد۔ وہ امام مہدی روزانہ وہ شب جمعہ وہ ہر آن امام حسین کے غم میں مبتلا ہے۔ جب جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، اس وقت جناب زہرا کے لیے ایک روایت میں نے پڑھی، اس میں یہ تھا کہ بی بی کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا، یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو۔ چلیے امام زمانہ کو پرسہ دیں، مولا آپ کو کس کس کا پرسہ دیں؟ صبح عاشور سے عصر تک اٹھائے جانے والے لاشیں، یا مولا آپ کو پرسہ دیں اس زین العابدین امام کا جو کربلا میں شہید تو نہیں ہوا مگر کوفے میں سینکڑوں مرتبہ شہید ہوا، جو شام کی راہوں میں سینکڑوں مرتبہ شہید ہوا۔ ہر مرتبہ جب زینب کی طرف اشارہ ہوتا تھا تو ہر اشارے پر زین العابدین شہید ہوتے تھے۔ ہر مرتبہ جب جناب رباب کو کوئی پتھر مارتا تھا تو امام زین العابدین ہر مرتبہ شہید ہوتے تھے۔ وہ کتنا صابر امام ہے۔ جب کسی نے میرے مولا سجاد سے مدینے میں پوچھا نا مولا کب تک روئیں گے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا بھی مقنا ہو جاتا ہے، کوفہ و شام کی بازاروں سے گزرنا ہمارا ورثہ نہیں تھا۔ ہمارے سامنے میرے سامنے میری بہنوں کی طرف اشارہ ہوتا تھا،
آنے والے سائل نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت؟ فرمایا سب سے زیادہ مصیبت شام میں نے دیکھی. منہاج 7 مصیبتیں ایسی ہیں جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی. بس 2 مصیبتیں سن لیجیے، آپ نے گریہ کر لیا. فرماتے ہیں منہاج 7 مصیبتیں ایسی ہیں جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی. سب سے پہلی مصیبت تو یہ کہ ہمیں شام کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا. اللہ اکبر. بیویوں کی بازوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی. جب میں نے پوچھا کہ تم ہمیں شہر میں کیوں نہیں لے کے جاتے تو جواب یہ دیا گیا کہ ابھی شہر سجایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فرمایا یہ مصیبت میرے ذہن سے نہیں نکلتی. فرمایا دوسری مصیبت جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی، ہمیں شام کے بازار میں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے. اجرکم اللہ. ایک اور مصیبت سن لیجیے. فرمانے لگے یہ مصیبت میرے ذہن سے نہیں نکلتی، چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے.